بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اماں روز دوپہر 3 بجے صحن کے چھجے کے نیچے چارپائی لگا کر بیٹھ جاتی اور میرے لاکھ بلانے کے باوجود آنکھیں بند کیے لیٹی رہتی، اور جیسے ہی مغرب ہوتی کمرے میں بند ہو جاتی۔ وہ نہ تو زیادہ بات کرتی نہ ہی کھانا وقت پر کھاتی۔ روز فجر کے وقت میں انہیں کھانا کھاتے دیکھتی۔ دن میں ایک وقت کھانا کھانے سے ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اگر باہر سے کوئی ان سے ملنے آتا تو وہ ملنے سے صاف انکار کر دیتی، سوائے محمودہ آنٹی کے، جو مجھے ایک آنکھ ناپسند تھیں۔ وہ پچھلے محلے کی خاتون تھیں اور ان کے متعلق کچھ اچھی باتیں مشہور نہیں تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کالا علم کرتی ہیں۔ مجھے ان سے خوف آتا تھا۔ میں اماں کو ان سے ملنے سے روکتی تو وہ مجھے بری طرح جھڑک دیتی۔ میں حیران ہوتی کہ میری اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ محلے میں اچھی پڑھی لکھی عورتیں بھی تھیں جن سے اماں دوستی کر سکتی تھیں، لیکن اگر وہ عورتیں خود سے بات کرنے آتی بھی تو اماں انکار کر دیتی، اور محمودہ آنٹی سے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ باتیں کم، برائیاں زیادہ۔ محمودہ آنٹی کو محلے کی ہر گھر کی خبر ہوتی، کون کیا کر رہا ہے، کب اور کیوں کر رہا ہے۔ وہ خود بھی غیبت کرتی اور اماں کو بھی اس میں شامل کرتی۔ مجھے ان کے وجود سے عجیب سی گھن آتی تھی۔ وہ جن نظروں سے گھر کی ہر چیز کا معائنہ کرتی تھیں، مجھے ان کی نظریں چبھتی تھیں، لیکن اس کے باوجود میں مجبور تھی۔ میں نے ایک اور بات محسوس کی تھی کہ جب سے وہ مستقل طور پر ہمارے گھر آنے لگی تھیں، ہمارے گھر میں عجیب سی ویرانیت ہو گئی تھی۔ اس ویرانیت کی ایک اور وجہ بھی تھی جس نے میرا اور امی کا دل چیر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قدر سیاہی نہ تھی۔ اماں کی اس نئی عادت سے میں بہت پریشان تھی، اور ان کا میری باتوں کا نظر انداز کرنا مجھے مزید پریشان کرتا تھا۔ 15 دن یہ سب چلتا رہا۔ پھر جب میری برداشت سے باہر بات ہونے لگی تو میں نے اماں کی جاسوسی شروع کر دی۔ پہلے میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی۔ کمرے کی ہر جگہ تلاشی پر ایسی کوئی چیز میرے ہاتھ نہ لگی، لیکن جیسے ہی میں بیڈ کے نیچے جھکی، میری آنکھیں حیرت کے صدمے سے پھیل گئیں، کیونکہ پلنگ کے نیچے سیاہ تھیلیوں کی بھرمار تھی، جبکہ ہمارے گھر تو کوئی سودا بھی سیاہ تھیلیوں میں نہیں آتا تھا، اور وہ بھی اتنی کثیر تعداد میں۔ میرے دل کی کیفیت عجیب سے عجیب تر ہونے لگی، اور ان میں سے آتی بدبو سونگتے میرا دل متلانے لگا، لیکن میرا شک اور تجسس مزید بڑھ چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دھال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور ہو نہ ہو اس میں کوئی دوسرا شامل ہے۔ میں نے جلدی سے وہ تھیلیاں نکالنے کے لیے جیسے ہی پلنگ کے نیچے ہاتھ ڈالا، پیچھے سے کسی نے زوردار جھٹکے سے مجھے کھینچا۔ بے اختیار میری چیخ نکل گئی، اماں! میں اپنی اماں کو دیکھنے لگی، جو ویسے تو صحن سے اندر نہیں آتی تھی، لیکن اب شعلہ بار نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ ان کی نظروں میں اس قدر جلال تھا کہ مجھے ان سے وحشت ہونے لگی۔ میں ڈرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ غصے سے پوچھا۔ کچھ لمحے تو میں ڈر سے کچھ بول نہ سکی، لیکن پھر سنبھل کر ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، میں کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ تھوک نکلتے ہوئے میں نے کہا، کمرہ صاف ہی ہے۔ انہوں نے میرے بازو پر اپنی پکڑ سخت کی تھی۔ وہ پلنگ کے نیچے بہت ساری تھیلیاں ہیں، ان میں بدبو۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میری اماں بری طرح چلائی، جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی منحوس شکل ادھر لائی تو جان سے مار دوں گی۔ میں فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ اماں کا اتنا جلالی روپ میں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان کو دیکھتے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گی۔ 2-3 دن خاموشی سے گزر گئے، وہی سب ہوتا رہا۔ صرف ایک بدلاؤ آیا تھا کہ اب اماں اپنا کمرہ لاک رکھنے لگی تھی، اور نہ جانے چابی کہاں چھپاتی تھی کہ مجھے صفائی کرنے کی اجازت تک نہ تھی۔ میں ڈر تو گئی تھی، لیکن اس ڈر پر اماں کی فکر اور تجسس غالب تھا۔ میں نے پھر سے اماں کی جاسوسی شروع کی۔ میں ہر وقت ان پر نظر رکھتی۔ میں نے پھر نوٹ کیا، پھر میں نے دیکھا کہ روز مغرب سے کچھ دیر پہلے دروازے پر بالکل ہلکی سی دستک ہوتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ شاید ہوا کے دوش سے دروازے میں آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر اماں دروازے پر گئیں۔ دروازہ کھلا تو باہر گلے میں مالا پہنے، سیاہ چولا جسم پر ڈالے کوئی فقیر تھا۔ مجھے حیران اس فقیر نے نہیں کیا، بلکہ اس فقیر کے ہاتھ میں موجود سیاہ تھیلی نے کیا، جو وہ اماں کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اماں نے وہ تھیلی فقیر سے تھام لی اور اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ تھما دیا۔ میرا تجسس مزید بڑھ چکا تھا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی تھی کہ آخر اس تھیلی میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ میں کوئی نہ کوئی ترکیب سوچنے لگی کہ کس طرح یہ راز نہ رہے اور اس سے میں پردہ اٹھاؤں۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے ایک راستہ نظر آیا۔ ڈر کے ساتھ
سکون بھی مجھے ملا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے کرنا کیا ہے۔ میرا نام فائقہ ہے، میرے ابو کا نام سلمان ہے۔ میں مینا بازار کے قریبی علاقے میں رہتی ہوں۔ میٹرک کے امتحان کے بعد کالج میں ایڈمیشن ہوا۔ میرے گھر آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا۔ میرے ابا کئی دن گھر نہیں آتے تھے اور میری اماں اسی وجہ سے ان سے لڑتی تھی۔ میرے ابا کی غیر توجہی تھی کہ گھر کے حالات کیسے بھی ہوں، اب ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ جب اماں ان سے لڑتی تو وہ کہتے، کام کرتا ہوں، تم لوگوں کے لیے کمانے جاتا ہوں اور تم میرا جینا حرام کرتی ہو۔ اگر ایسا ہی رہا تو میں تو گھر آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ ابو کا غصے سے کہنا تھا کہ اماں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور ابو کو بہت باتیں سنائیں، ساتھ کہہ بھی دیا، ویسے بھی کون سا ہفتوں آتے ہو، آگے بھی مت آیا کرو۔ یہ بات اماں نے غصے میں کہی تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ ابو کی غیر موجودگی میں اماں ہمیشہ پریشان رہتی ہیں ان کے لیے۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ابو غصے میں ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے، بھلا ہمارے سوا بھی ان کا کون تھا، جاتے تو کہاں جاتے۔ لیکن اماں اور میرے سارے گمان غلط ثابت ہوئے جب ابا پورا مہینہ گھر نہ آئے۔ بس مہینے کے آخر میں ایک لڑکے کے ہاتھ چند ہزار خرچے کے بھیجے، جس میں ضروریات پورا کرنا ناممکن تھا۔ لیکن اماں کو فکر ان پیسوں کی نہیں تھی بلکہ ابا کی تھی کہ وہ اس دن کی لڑائی کو اس حد تک سنجیدہ لے گئے تھے کہ پورا مہینہ گھر نہ آئے۔ میں تو وقفے سے ابا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ میں نے یہ بات اماں سے چھپائی کہ کہیں ابو سے مزید بدظن نہ ہو جائیں، لیکن مہینے بھر بعد اماں نے ناراضگی ایک طرف رکھتے ہوئے ابا کو کال کی۔ ابا نے فون نہ اٹھایا۔ اماں مزید پریشان ہو گئیں، کچھ وقت تک فون کرتی رہیں، پھر وہی ہوا جو مہینہ بھر سے میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ پھر وہی فسادن محمودہ آنٹی آئی۔ امی کے دل میں عجیب وہمات پیدا کیے۔ امی نے ان کے نمبر سے ابو کو فون ملایا تو حیرت انگیز طور پر دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا، لیکن فون کی دوسری طرف سے جو آواز سننے کو ملی وہ اماں کے ساتھ میرے بھی اوسان فتح کر گئی، جبکہ محمودہ آنٹی فاتحانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے دیکھنے لگی، جیسے کہنا چاہ رہی تھیں، دیکھ لیا نا، میں نے کہا تھا نا۔ ہیلو، فون کی دوسری طرف نسوانی آواز گونجی۔ اماں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ہیلو، وہ عورت دوبارہ بولی۔ کون بات کر رہا ہے؟ میری اماں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ آگے سے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ سلمان کا نمبر ہے؟ اماں نے پوچھا۔ میں دل سے دعا کرنے لگی کہ وہ کہہ دیں کہ نہیں۔ جی، یہ سلمان کا ہی نمبر ہے اور میں سلمان کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے سر پر تو گویا آسمان گرا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اب کہ اس عورت نے پوچھا۔ یہ بھی سلمان کی بیوی ہی بات کر رہی ہے۔ محمودہ آنٹی کے جواب پر کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر کال کاٹ دی گئی۔ میری اماں اس دن زار و قطار روئیں اور ساتھ میں بھی روتی رہی۔ اس کے اگلے دن ابو آئے اور ایک بار پھر اماں کی ان سے بہت بری لڑائی ہوئی۔ اماں جھولی بھر کر بددعائیں دینے لگیں۔ جب محلہ جمع ہونے لگا تو ابو غصے سے واپس چلے گئے۔ اس روز مجھے اپنے ابو سے کافی نفرت ہوئی تھی۔ وہ ایسے کیسے اماں اور مجھے بے سہارا کر سکتے تھے؟ پھر دن بدن اماں چڑچڑی ہونے لگی۔ محلے کی کوئی عورت ابا کے متعلق بات کرتی تو اماں بری طرح جھڑک دیتی۔ پھر میری بھی پڑھائی چھوٹ گئی۔ ابو ایک بار پھر بات کرنے کی غرض سے آئے تو اماں نے ایک نہ سنتے طلاق کا مطالبہ کیا۔ ابو بھی خوب چلائے اور واپس چلے گئے۔ ابو کا ہمیں چھوڑے 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ گھر کا خرچہ امریکہ میں موجود اماں کے تایازاد بھائی چلا رہے ہیں، جس میں صرف گزارا ہوتا۔ اماں نے ابو کے پیسوں پر پلٹ کر تھوکنا بھی گوارا نہ کیا۔ محمودہ آنٹی آئے روز اماں کے دماغ میں خناس بھرتیں اور وہ جو دل نرم ہونے پر اور میرے منانے پر ابا سے بات کرنے کا سوچتیں وہ سب پانی ہو جاتا۔ لیکن ایسے حالات میں جس میں گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہو، اماں اس فقیر کو 100 روپے دے رہی تھی۔ بہت تعجب اور شکوک و شبہات والی بات تھی۔ میں نے رات سونے سے پہلے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیں، جو کہ اماں فجر میں کھانا کھاتی تھیں، اس کے بعد صرف پانی پر سارا دن گزارتی تھیں، اسی لیے میں نے پانی کے جگ میں بھی نیند کی گولی ملا دی۔ اگلے دن اماں کھانے کے بعد سو گئیں۔ کھانے کی دوائی کا اثر کچھ گھنٹے رہا۔ اماں اپنے کمرے میں بیڈ پر سوتی رہیں اور اس دوران میں اماں کے کمرے کی تلاشی لیتی رہی۔ سب سے پہلے میں نے اماں کے بیڈ کے نیچے تلاشی لی، لیکن وہ جگہ صاف دیکھ کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر اپنی سوتی ہوئی اماں کو دیکھا، پھر باقی کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ جب الماری کی طرف بڑھی تو الماری کا دروازہ لاک تھا۔ میں نے چابیاں تلاش کیں، ادھر ادھر دیکھا پر کہیں نہ ملی۔ بال پن سے الماری کھولنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ تھک ہار کر میں ایک جگہ بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔
پچھلے کچھ مہینوں سے زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ پہلے ابا نے غلط کیا، اب پھر اماں کر رہی تھیں۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اماں کو ہوش آیا تو وہ حیران ہوئیں، پریشانی سے مجھ سے پوچھنے لگیں، میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ وہ واپس کمرے میں چلی گئیں۔ 3 بجے کے قریب وہ باہر نکل گئیں۔ حسب معمول میں نے پانی کی بوتل وہاں رکھ دی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد امی نے پانی پیا اور واپس سابقہ انداز میں لیٹ گئیں۔ میں اب اس گھڑی کا انتظار کرنے لگی جب وہ فقیر آئے، میں اسے پکڑوں اور دیکھوں کہ آخر اس تھیلی میں ہے کیا، لیکن میری ساری تدابیر پر محمودہ آنٹی نے پانی پھیر دیا۔ جب سپہر دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ میں نے اندر سے ہی پوچھا۔ اے کھولو، میں ہوں محمودہ۔ انہوں نے ازدی بدتمیز انداز میں کہا۔ میرے پسینے چھوٹ گئے، مجھے کچھ نہ سمجھ آیا۔ میں کیا کروں؟ اماں تو بے ہوش پڑی تھی۔ میں سر تھامے چارپائی کو دیکھنے لگی۔ اماں ابھی گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اے پہلے دروازہ کھول پھر بات کر۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ میں بھی تل ملا گئی، جبکہ ڈر سے الگ حالت خراب تھی۔ اماں نہیں ہے، بعد میں آنا۔ میں نے ڈھٹائی سے کہا۔ جو ہوتا دیکھا جاتا، لیکن اگر وہ اماں کو بے ہوش دیکھ لیتی تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ جھوٹ مت بول، تیری اماں گھر پر ہے۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھول ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے دھمکی دی۔ کہا نا اماں نہیں ہے گھر پر۔ خالہ اماں کی چچی زاد کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں ایمرجنسی جانا پڑا ہے۔ میں نے توبہ کی اور خود کو ملامت کرتے ہوئے جھوٹ کہا۔ اگر خالہ فرزانہ یہ سن لیتی کہ میں نے انہیں مار دیا تو قطعاً نہ بخشتی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ بخشش کرے۔ لیکن تو کیوں ایسے چھپ رہی ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ کون ہے اندر؟ ان کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے میں کوئی غلط لڑکی ہوں اور گھر میں کسی کو چھپا کر رکھا ہے۔ اگر اماں کا لحاظ نہ ہوتا تو محلے سے دھکے دے کر نکالتی، لیکن مجبور تھی۔ تیری اماں کب تک آئے گی؟ میرا کوئی جواب نہ دینے پر اس نے پوچھا۔ میں کہنے ہی لگی تھی کہ کل، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر ان سب میں محمودہ آنٹی شامل ہوئی تو یقیناً فقیر پھر آج نہیں آئے گا۔ آدھے گھنٹے میں آتی ہی ہوں گی۔ میرے کہنے پر کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آواز آئی۔ اب میں دوبارہ چکر نہیں لگا سکتی، آئے تو کہہ دینا میں بہت ضروری بات کرنے آئی تھی اور تیری شکایت کل مل کر لگاؤں گی۔ وہ یہ کہتی ہوئی نکل گئی اور میں دروازے سے پشت ٹکائے سینے پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لینے لگی۔ ایک اور مصیبت، اور سب سے بڑی مصیبت جو ٹل گئی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں نوکیلی سوئیوں کی مانند تھیں، چبھتی رہتی۔ پھر وقت آن پہنچا۔ میں دروازے سے کان لگائے کھڑی ہو گئی۔ جب مجھے دروازے پر ہلکی سی دستک کا گمان ہوا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی فقیر کھڑا تھا، سیاہ چولا پہنے، گلے میں مالا ڈالے، ہاتھ میں وہی سیاہ تھیلی تھی۔ فقیر تو وہ مجھے کسی طرح نہیں لگا، بلکہ ڈاکوؤں سے بھی بدتر لگا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بری طرح گڑبڑایا اور تھیلی نیچے کرتے فقیر کی طرح ہاتھ سامنے پھیلا دیا۔ میں نے غصے سے اسے گھورا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے تھیلی چھین لی۔ فقیر نے مجھ سے وہ تھیلی واپس چھین لینی چاہی، جب تک میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی اندر بھاگی، اپنے کمرے میں آ کر گہری سانس لی۔ اپنی دھڑکن خوف سے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ پلیز، اس میں ایسا کچھ نہ ہو جو میرے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے۔ میں نے روتے ہوئے دعا کی اور تھیلی کھولی، لیکن اگلے لمحے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اس تھیلی کو دیکھتی رہی جس میں عجیب سی بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے تھیلی اپنے بیڈ پر الٹی اور اندر سے نکلتا سامان دیکھتے میرے حواس گم ہونے لگے۔ میں صدمے سے گنگ وہیں نیچے بیٹھتی ہی چلی گئی۔ آنسو قطار در قطار گالوں پر بہنے لگے۔ نہ جانے ایسے ہی کتنی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اماں کی آواز آئی۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ رات کی پھیلی سیاہی کو دیکھتے جو آسمان کو بالکل ان کے دل کی طرح کالا کر چکی تھی، انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ کدھر ہو منحوس؟ وہ مجھ پر چلائیں۔ میں ویسے ہی بیٹھی رہی۔ فائقہ، میں تجھے بہت برا ماروں گی، فوراً سامنے آ۔ میری اماں حلق کے بل چلائیں، پر میں کان بند کیے بیٹھی رہی۔ کیا ملایا تھا میرے پانی میں؟ کیا چل رہا ہے دماغ میں تمہارے؟ میرے کمرے میں آتے انہوں نے بازو سے کھینچ کر مجھے کھڑا کیا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ بولو، کیا ملایا تھا میرے پانی میں؟ خون آشام نظروں سے مجھے گھورتے سوال کیا۔ پہلے آپ بتائیں اماں، یہ سب کیا ہے؟ ان کو گھورتے، ان سے زیادہ تیز آواز میں چلاتے ہوئے میں نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ لمحے اماں ٹھٹکی، پھر پلٹ کر بیڈ پر دیکھا تو ساکت ہو گئی۔ یہ سب؟ ان کی زبان بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ بتائیں کیا ہے یہ سب؟ کیا کرتی رہی ہیں آپ؟ یہ جہنم بنا رہے ہیں اپنی زندگی اور آخرت کو؟ خوف خدا نہ آیا آپ کو؟
میں روتے ہوئے چلا رہی تھی اور وہ سن کھڑی بیڈ پر پڑے گندے سے کپڑے اور ایک گوشت کا ٹکڑا اور ایک عجیب سی شیپ کی ہڈی کو دیکھ رہی تھی۔ جواب دے مجھے، یہ سب کیا ہے؟ ان کو خاموش دیکھ کر میں پھر چلائی جب انہوں نے پلٹ کر میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور میرا منہ دبوچا۔ بکواس بند کرو، میری ماں مت بنو، مجھ سے سوال جواب کا تمہارا حق نہیں، جان سے مار دوں گی میں تمہیں۔ وہ اپنا قصور قبول کرنے کے بجائے مجھ پر غرائیں۔ مجھے اس بار ان سے خوف نہیں آیا۔ ان کے ہاتھ جھٹکتے میں پھر چلائی۔ مارے، آج مار ہی دے مجھے، کہتے ہوئے ساتھ میں ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ لیا اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ بلکہ آپ کی یہ مشکل بھی میں خود ہی آسان کر دیتی ہوں، مرے ہوئے ضمیر کی ماں کی بیٹی کو بھی مر ہی جانا چاہیے۔ میرے لہجے میں اتنی حقارت تھی کہ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی، لیکن مجھے کمرے سے باہر بھاگتے دیکھ کر پکارا اور میرے پیچھے آئیں۔ میں نے کچن سے چھری اٹھا کر اپنے گلے پر رکھی جب انہوں نے روتے ہوئے چھری چھیننی چاہی۔ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئی ہو، کیا چاہتی ہو میں مر جاؤں؟ وہ چھری چھینتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں، میں خود مر جانا چاہتی ہوں، کاش یہ سب دیکھنے سے پہلے میں خود ہی مر جاتی۔ چھری چھوڑتے میں آنسوؤں سے رونے لگی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی اماں، میں ابو کے پاس چلی جاؤں گی، پھر آپ اس پورے گھر میں وہ سب کریے گا جو آپ کرتی ہیں۔ گھن آ رہی تھی مجھے اپنی ماں کے وجود سے جیسے محمودہ آنٹی سے آتی تھی۔ ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گی، میں نہیں کروں گی کچھ ایسا، مت کہو، تم چلی تو میں واقعی مر جاؤں گی، میری بیٹی، میری بچی، ایسے مت کہو۔ وہ میرے سامنے رونے لگی۔ کیوں کرتی ہیں آپ یہ سب؟ بتائے مجھے۔ میں نے افسوس اور تکلیف کی انتہا سے پوچھا، پھر وہ سب کچھ مجھے بتانے لگی، اور میرے لیے اب واقعی یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ سامنے کھڑی عورت میری ماں ہے، صفاک، اور اس قدر صفاک کہ کسی کی جان لینے کے درپے تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ابو کی بے وفائی کے بعد وہ بری طرح ٹوٹی تھی، ابا سے نفرت ہونے لگی تھی انہیں، اور اس نفرت کو دن بدن ناسور اور زہر بنانے والی وہ محمودہ تھی۔ اسی نے کہا تھا کہ اسے ایسے مرد کو مار دینا بہتر ہے جو اس قدر بے رحم اور بے وفا ہو۔ ان کے دل میں اس قدر نفرت بھری کہ انہیں ابو کی زندگی کھٹکنے لگی۔ اماں، میں نے ساری بات سنتے بے یقینی سے انہیں دیکھا جو اب بے آواز رو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا، یہ سارے سامان سے میں کچھ نہیں کرتی، صرف محمودہ کے کہنے کے مطابق گھر میں موجود تمہارے ابا کے ایک ایک کپڑے میں ایک روز کے لیے لپیٹ دیتی ہوں، اور یہ عمل مجھے 2 مہینے تک کرنا تھا، اور پھر تمہارے ابا۔ اس سے آگے میں سن نہ سکی۔ مجھے معاف کر دے فائقہ بیٹی، مجھے معاف کر دے۔ میری اماں مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ وہ آپ کے شوہر ہی نہیں، میرا باپ بھی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں امی؟ بے بسی سے چلاتے میری آواز رند گئی تھی۔ میں اپنی ماں کو ہاتھ جوڑے دیکھ رہی تھی۔ بری صحبت کا اثر ان پر یوں ہوا تھا، انسان جس ماحول میں اور جیسی شخصیات کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور میری اماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری 5 وقتہ نمازی اماں محمودہ جیسی گندی عورت کی صحبت میں رہتے کیا سے کیا ہو چکی تھی۔ اماں فوراً کمرے میں گئی، وہاں سے جتنے شوپرز تھے سب اٹھا کر لائیں جن میں ابا کے کپڑوں میں لپیٹ کر وہ گندی چیزیں رکھی تھیں۔ اماں نے میرے سامنے ان سب چیزوں کو آگ لگا دی جس میں سے بالکل سیاہ بہت سارا دھواں اٹھا۔ اگلے دن محلے میں خبر پھیلی کہ پچھلے محلے کی محمودہ کا رات گئے کسی نے گلا دبا کر قتل کر دیا، جبکہ اماں اور مجھے اندازہ تھا یہ سب اماں کے سامان جلانے سے ہوا ہے۔ اماں نے مجھ سے بہت معافی مانگی، لیکن میں نے اب تک انہیں معاف نہیں کیا۔ اس بات کو 1 مہینہ ہونے والا ہے، لیکن میں ان پر ہر لمحہ نظر رکھتی ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آپ کتنے بھی اچھے ہوں، صحبت اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے، اس لیے اچھی اور نیک صحبت اختیار کریں۔ یہی میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، یہی میرا آپ سب کے لیے پیغام ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔